چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک اور آئی جی پنجاب انعام غنی تبدیل، کامران علی افضل چیف سیکرٹری پنجاب، راؤ سردار آئی جی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری، وفاقی کابینہ نے پنجاب میں اہم تبدیلیوں کی منظوری دی۔ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو، ہمیں این آر او دے دو، ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ، ایک تو آئین توڑا، لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا این آر او دے دیے طاقتور کو۔ پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا، پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا، اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہے جی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ ہمارے ملک میں یہ جو دو پاکستان شروع ہو گئے، ایک نہیں دو پاکستان، ایک پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف رولز، دوسروں کے لیے علیحدہ۔ سارے اکٹھے ہو کر کہتے ہیں این آر او دے دو، علیحدہ قانون بنا دو۔ پرویز مشرف نے انہیں این آر او دے کر بہت ظلم کیا، قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک پیچھے رہ گیا۔ مہذب معاشرہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آتا ہے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عمران صاحب پھر این آر او کی بات اور خوف، خیر تو ہے، کیا این آر او نہیں مل رہا آپ کو؟ آٹا چینی چور دوائی مافیاب کے این آر او سے محفوظ ہے؟ مہذب معاشروں کا وزیر اعظم حسد اور بغض کا شکار نہیں ہوتا؟ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ نیب سیاستدانوں کی وفاداری تبدیل کرانا چاہتا ہے، شاہد خاقان عباسی کا الزام۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی، قانون میں گنجائش نہیں۔ معیشت ختم ہو چکی، بے روزگاری اور مہنگائی عروج پر، حکومت دگنی قیمت پر ایل این جی خرید رہی ہے، لیگی رہنما۔ سستا اور فوری انصاف ہر شہری کا بنیادی حق، قانون کی بالادستی ہوگی تو غریب طبقات کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ وکلاء اور ججز کئی دہائیوں سے ضلعی عدالتوں کی عمارت کے منتظر تھے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا تقریب سے خطاب۔ بابر اعظم T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کی سلیکشن سے ناخوش، قومی کپتان نے جو اسکواڈ تیار کر کے دیا اسے رمیز راجہ نے بدل ڈالا۔ بابر اعظم نے شرجیل خان، فخر زمان، فہیم اشرف، عثمان قادر کا نام شامل کیا تھا۔ سلیکشن کی اندرونی کہانی دنیا نیوز کی زبان۔ 49ویں دن بڑی کامیابی، کراچی میں سی ویوت پر پھنسے جہاز کو نکال لیا گیا، اس وقت گہرے سمندر میں موجود۔ بحری جہاز 21 جولائی کو ساحل پر پھنسا تھا۔ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، پاک فضائیہ کا ترا امتیاز۔ جنگ ستمبر، پاکستان ایئر فورس نے دشمن کو ناخود چنے چبوائے۔ وطن عزیز کے جانباز شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قوم آج یوم فضائیہ منا رہی ہے، دستاویزی فلم بھی جاری۔ کراچی میں پائلٹ راشد منہاس شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب، ایئر چیف کی طرف سے مزار پر پھول چڑھائے گئے۔ پاک فضائیہ ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ایئر وائس مارشل زعیم افضل۔ عثمان بزدار کا ایئر فورس کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ 7 ستمبر 1965 کا دن، پاک فضائیہ کی تاریخ کا سنہری باب، پوری قوم کو شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ کورونا ویکسین نہ لگوانے والے 17 سال سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے مشکل۔ سندھ میں کورونا ویکسینیشن کے بغیر کالجز میں داخلہ نہیں ملے گا، طلبہ کلاسز لے سکیں گے نہ ہی امتحانات دے سکیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا کی چوتھی لہر، مزید 98 زندگیاں نکل گئی، اب تک 26,330 اموات، 24 گھنٹے میں 3,316 نئے مریض، 11,86,234 شہری متاثر، مثبت کیسز کی شرح 6.33% ریکارڈ۔
طالبان کی پنجشیر میں فہیم دشتی کے قتل میں ملوث ہونے کی تردید. کابل کا کنٹرول اتنی جلدی حاصل کرنے کی توقع نہیں تھی. حکومت بنانے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس لیے دیر ہو رہی ہے. نئی حکومت کی تشکیل کے بعد شہریوں کو احتجاج کا حق بھی ہوگا. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد. چار امریکی شہریوں نے زمینی راستے سے افغانستان چھوڑ دیا. طالبان نے امریکیوں کا راستہ نہیں روکا، روانگی سے آگاہ بھی تھے. امریکی محکمہ خارجہ. کابل میں یونیورسٹیز دوبارہ کھل گئیں. کلاسز میں طلباء اور طالبات کے درمیان پردے لگ گئے. علیحدہ کلاسز بھی شروع کی جائیں گی. طالبان کی طالبات کو پردہ کرنے کی ہدایات. افغانستان میں 90% صحت کے مراکز بند ہونے کا خطرہ. فنڈز دینے والے ادارے نئی حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. ہیلتھ سینٹرز بند ہوئے تو صحت کا نظام تباہ ہو جائے گا. 500 مراکز کو فنڈز فراہم کر کے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈائریکٹر عالمی ادارہ صحت. طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں، عالمی طاقتوں کی سوچ بچار. نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کا صحافی کے سوال پر جواب. برطانوی دارالعوام میں افغانستان سے انخلا پر بحث. واپسی کو برے طریقے سے ہینڈل کیا گیا. اپوزیشن ارکان کا وزیر خارجہ ڈومینک راب سے استعفے کا مطالبہ. طالبان کو ان کے اقدامات سے جانچیں گے، الفاظ سے نہیں. بورس جانسن. طالبان کی نئی حکومت میں تمام دھڑوں کو شامل کیا جائے. روس افغانستان میں جامع حکومت کی تشکیل کا خواہش مند. افغان معاشرے کی عکاس حکومت کی حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے روسی وزیر خارجہ. کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن میں چند دن باقی. کوہات، بنو، ڈیائی خان سمیت خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر. پشاور میں پہلی بار بڑی سیاسی جماعتوں نے 500 وارڈز میں امیدوار میدان میں اتار دیے. اسلام آباد، راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بارش. موسم خوشگوار. کراچی میں ہلکی بارش. گلشن حدید، کورنگی، ملیر، صدر، کلفٹن، ایم اے جناح روڈ پر بادل برس پڑے. محکمہ موسمیات کی 11 ستمبر تک بارشوں کی پیشگوئی. دنیا بھر میں کورونا سے 45,90,000 سے زائد ہلاکتیں. روس میں 24 گھنٹے کے دوران 790 اموات. انڈونیشیا 612، میکسیکو 330، بھارت 290 اور برازیل میں 238 افراد جان سے گئے. فلسطینی ہم وطنوں کے اسرائیلی قید سے فرار پر خوش. مختلف شہروں میں جشن، مٹھائیاں تقسیم. فلسطینی قیدیوں نے کئی مہینے تک زنگ آلودہ چمچ کی مدد سے سرنگ کھودی. غیر ملکی اخبار. امریکی ریاست لوئزیانا میں سمندری طوفان کے ایک ہفتے بعد بھی سیلابی صورتحال. مختلف علاقوں میں گھروں سے اب تک پانی نہ نکالا جا سکا. طوفان آئیڈا کے باعث ریکارڈ بارشیں ہوئیں. گجرانوالہ میں ویٹ لفٹنگ کے مقابلے کھلاڑیوں کا 50 سے 130 کلو گرام تک وزن اٹھانے کا مظاہرہ. خواتین ویٹ لفٹرز نے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. شائقین کی بھرپور داد.